بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے اسم کی قسمیں۔ عزیز طلبہ، ہم پڑھ چکے ہیں کلمہ کی 3 قسمیں تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ عزیز طلبہ، ہم نے اسم کی تعریف پڑھی، اس کو سمجھا، ہم نے فعل کی تعریف پڑھی، اس کو سمجھا، ہم نے حرف کی تعریف پڑھی، اس کو سمجھا۔ آج ہم اسم کی قسمیں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، استعمال کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری قسم اسم نکرہ کہلاتی ہے۔ عزیز طلبہ، اسم معرفہ کیا ہے؟ آج ہم اسم معرفہ کی تعریف اور اسم معرفہ کی قسمیں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، اسم معرفہ ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی خاص شخص، خاص چیز یا جگہ کے خاص نام کو ظاہر کرے، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر سن لیجیے گا، اسم معرفہ کسے کہا جاتا ہے؟ اسم معرفہ ایسا اسم جو کسی شخص کے خاص نام، جو کسی خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو ظاہر کرے، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اسم معرفہ کی مزید 6 قسمیں ہیں۔ اسم معرفہ کی پہلی قسم کو اسم علم، دوسری کو اسم ضمیر، تیسری کو اسم اشارہ، چوتھی کو اسم موصول، پانچویں کو اسم استفہام، جبکہ چھٹی اور آخری قسم کو اسم تنکیر کہا جاتا ہے۔ اسم معرفہ کی 6 قسمیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم استفہام اور آخری اس کو اسم تنکیر کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اسم علم کی مزید اقسام بھی ہیں، اسم ضمیر کی اقسام بھی ہیں، اسم اشارہ کی بھی مزید اقسام ہیں، اسی طرح اسم موصول، استفہام اور اسم تنکیر کی مزید اقسام بھی ہیں۔ آج ہم صرف اور صرف اسم علم کی مزید اقسام کو پڑھیں گے۔ پہلے ہم اسم علم کی تعریف پڑھتے ہیں۔ میرا اسم علم کی تعریف یہ ہے: ایسا اسم جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، یعنی کہ اس کے اندر خاص چیز نہیں آئے گی۔ اسم علم ایسا اسم خاص ہوگا جس کو جو کسی خاص شخص کے نام کو ظاہر کرے گا، خاص جگہ یا خاص چیز کو ظاہر نہیں کرے گا۔ اسم علم کی تعریف کے اندر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، اسم علم ایسا اسم ہوگا جو کسی خاص شخص کے نام کو ظاہر کرے گا، نہ کہ کسی خاص چیز یا جگہ کو۔ عزیز طلبہ، اسم علم کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی خطاب، دوسری لقب، تیسری تخلص، چوتھی کنیت، جبکہ پانچویں اور آخری عرف کہلاتی ہے۔ عزیز طلبہ، اسم علم کی پہلی قسم خطاب۔ ہم خطاب کو سمجھتے ہیں۔ خطاب وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے۔ عزیز طلبہ، سمجھ لیجیے گا، خطاب ایسا اسم معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے، جیسے شمس العلماء حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، خطاب کہلائے گا۔ سر حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، جیسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سر کا خطاب دیا گیا حکومت کی طرف سے، حکومت برطانیہ کی طرف سے۔ اسی طرح بیٹا خان بہادر، یہ بھی حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی خطاب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا لقب پڑھیں گے، یہ اسم علم کی دوسری قسم ہے۔ لقب وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے۔ عزیز طلبہ، خطاب اور لقب کے درمیان فرق کیا ہوا؟ خطاب کسی خوبی کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، جبکہ لقب کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، قائد اعظم، جو ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کو دیا گیا قوم کی طرف سے۔ عزیز طلبہ، خطاب اور لقب، ان کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اور ایک بار پھر سمجھ لیں۔ خطاب کسی خوبی کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، جبکہ لقب کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ہم نے اسم علم کی 2 قسمیں سمجھی اور پڑھ لیں۔ اب ہم اسم علم کی تیسری قسم کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس جو تیسری قسم ہے وہ انتہائی آسان ہے، اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مختصر نام ہے جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں استعمال کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ تخلص یہ وہ مختصر نام ہے جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں استعمال کرنے کے لیے، مختصر طور پر استعمال کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان نے اپنا تخلص غالب رکھ لیا، ہمارے عظیم استاد، ہمارے عظیم شاعر جناب ابراہیم، انہوں نے اپنا تخلص ذوق رکھا، اور ہمارے دور کے اندر بھی جتنے بھی شعراء کرام ہیں انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی تخلص رکھا ہوا ہے۔ تخلص
اچھی طرح سمجھ لیں، یہ وہ خاص نام ہوتا ہے جو شاعر حضرات مختصر طور پر اپنے اشعار میں استعمال کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ بیٹا 3 قسمیں پڑھنے کے بعد چوتھی قسم پڑھیں گے اسم علم کی، اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، وہ اسم ہے جو باپ، ماں یا بیٹے یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے۔ یہ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ کنیت باپ، ماں، بیٹے یا اور کسی وجہ کے تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، جیسے ابن خطاب، ابن مریم، ابو تراب۔ ابن خطاب کیا ہے؟ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے جو ان کے والد کی وجہ سے پکاری جاتی ہے۔ اس طرح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے جو ان کی والدہ ماجدہ کی وجہ سے پکاری جاتی ہے۔ یہ تعلق کو ظاہر کرنے والی ہے کنیت۔ عزیز طلبہ، پھر سمجھ لیجیے گا، ہم نے اسم علم کی قسمیں پڑھی 5، 4 قسمیں ہم سمجھ چکے ہیں: خطاب، لقب، تخلص اور کنیت۔ خطاب کیا تھا؟ کسی خوبی کی وجہ سے جو حکومت کی طرف سے عطا کیا جائے۔ لقب وہ اسم معرفہ تھا جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے۔ تخلص وہ مختصر نام ہے جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں لکھنے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اور کنیت وہ اسم معرفہ تھا جو کسی تعلق کو ظاہر کرے، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے یا کسی اور خاص تعلق کو ظاہر کرے رشتے کی وجہ سے۔ بیٹا ہمارے پاس جو آخری قسم ہے وہ عرف ہے۔ وہ اسم جو یا تو والدین بچپن ہی سے بچے کا پیار سے ایک نام رکھ دیتے ہیں، یا اصل نام بگڑ کر کسی انسانی خوبی یا نقص کی وجہ سے کوئی ایک نام مشہور ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، بعض اوقات والدین بچپن کے اندر اپنے بچے کا نام اپنے پیاروں کے نام رکھ لیتے ہیں لاڈ پیار کی وجہ سے۔ کسی کو چاند کہہ لیتے ہیں اپنے بچوں کو، اس کا اصل نام بھول جائے اور چاند مشہور ہو جائے، یہ عرف ہے۔ اسی طرح بسا اوقات انسانی خوبی یا خامی کی وجہ سے انسان کا اصل نام بگڑ جاتا ہے۔ جیسے انسان اگر لمبے قاعدوں سے لمبو کہا جانا شروع کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح عبدالرشید کو شیدہ کہا جاتا ہے، جاوید کو بگڑ کر جیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ عرف ہے جو اصل نام کی جگہ پر بگڑ کر خوبی یا خامی کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کو ایک بار پھر سمجھ لیجیے گا۔ آج ہم نے پڑھا اسم کی 2 قسمیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ ہم نے اسم نکرہ کو بھی نہیں پڑھا، اسم معرفہ کو پڑھا۔ اسم معرفہ کے استعمال کے لحاظ سے اسم معرفہ کی تعریف پڑھی۔ ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ اس کے بعد ہم نے اسم معرفہ کی 6 قسمیں پڑھی: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم استفہام، اسم تنکیر۔ ہم نے صرف اور صرف اسم علم کی تعریف کو پڑھا۔ ایسا اسم جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، یعنی کہ اسم علم کے اندر خاص چیز نہیں، خاص جگہ کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ اسم علم میں صرف اور صرف کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا اسم علم کی 5 قسمیں: پہلی خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور آخری عرف۔ خطاب پڑھا، خاص خوبی کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے دیا جانے والا لقب، خاص خوبی کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے دیا جانے والا خطاب ہوتا ہے۔ لقب ایسا اسم معرفہ ہوتا ہے جو خاص خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے۔ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ پھر ہم نے کنیت پڑھا جو خاص تعلق کی بنا پر پکارا جاتا ہے، جو ماں باپ، بیٹا بیٹی یا کسی اور خاص رشتہ یا تعلق کی وجہ سے پکارا جاتا ہے۔ عرف ہم نے پڑھا، والدین بچپن کے اندر اپنے بچے کا نام پیار، لاڈ، محبت کی وجہ سے رکھ لیتے ہیں، یا بچہ بڑا ہوا اس کا نام کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، نام بگڑ جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ بھرپور محنت کریں گے، کوشش کریں گے کوشش کریں کہ ہمارا جو اردو کا لیکچر ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں، پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔